السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 161 کو پڑھیں گے، اور کل ہم نے 160 کے اندر یہ پڑھا تھا اور سمجھا تھا کہ اللہ نے یہودیوں پر ان کی حلال چیزوں کو بھی حرام، ان کی خود کی حد سے زیادہ زیادتی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کیا تھا کہ وہ لوگ گناہوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے۔ اور دوسری وجہ اللہ نے یہ بتائی تھی کہ یہ یہودی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تو ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کا ان پر غضب ہوا تھا۔ تو تیسری وجہ یہاں پر بتا رہے ہیں اور سود لیا کرتے تھے، یعنی اللہ نے تورات میں منع کیا تھا کہ تمہارے لیے سود کا لین دین جائز نہیں ہے، لیکن یہودیوں نے اس مفہوم کو اس طرح سے لے لیا کہ یہودی یہ کہنے لگے پھر کہ بھائی یہودی سے سود کا لین دین تو ناجائز اور گناہ بے شک ہے، لیکن یہودی اگر غیر یہودی کے ساتھ سود کا لین دین کر رہا ہے تو وہ بالکل جائز ہے۔ یعنی یہودیوں کے نزدیک غیر یہودی کا جتنا چاہیں وہ خون چوس لیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ غیر یہودیوں کو حیوان سمجھتے ہیں کہ جس طرح گائے، مرغی، مچھلی جو مرضی چاہے اس کو کاٹ پی کر کھا لیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح یہودی اگر سود کے لین دین میں غیر یہودی کا خون چوس لیں، اس کو لوٹ کر اس سے پیسے لے کر اس کا خون چوس لیں، تو ان کے نزدیک یہ بالکل جائز ہے۔ تو یہاں اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں اور سود لیا کرتے تھے۔ یہودی کیا ہے؟ سود لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کا ان پر غضب ہوا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، یعنی اللہ نے ان کو منع کیا تھا تورات میں کہ سود نہیں لینا، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ یعنی یہ یہودی لوگ ناجائز اور بہت ہی غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک یہی تھا کہ غیر یہودی حیوان کی طرح ہیں، جو مرضی چاہے ان کو لوٹو، کھاؤ، کاٹو، پیٹو، مارو، جو کرو، ہم سے کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہودیوں میں سے جو لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ کافرون۔ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ہم اس والی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 162 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پچھلی والی آیات میں ان اہل کتاب اور ان یہودیوں کا ذکر تھا جو کفر پر جمے ہوئے تھے، انہیں سب کچھ واضح ہو چکا تھا کہ ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک اب پکا سچا دین ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ لوگ کفر پر جمے رہے، تو اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب کا کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ملے گا، اذیت والا عذاب ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں جو اہل بصیرت ہیں، جن کا دل نرم ہے، جو حق بات دیکھ کر فوراً سے قبول کر لیتے ہیں، اور وہ سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور موجودہ کتاب قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور تمام نشانیاں دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ کو آخری پیغمبر بھی مان لیتے ہیں۔ تو ان صحابہ میں سر فہرست عبداللہ بن سلام جو بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، جب ان کے سامنے پیارے آقا کا ذکر ہوا تو آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی اس والی آیات میں مراد ہیں کہ جب ان کے سامنے حق بات بیان کی جاتی ہے تو یہ فوراً سے قبول کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں، یعنی انہیں پکا علم ہے، اور مومن ہیں، یعنی مومن بھی ہیں، ایمان لانے والے بھی ہیں، اور اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا، یعنی جو قرآن اے محمد آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی
ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یعنی آپ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی تھی اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ تورات اور انجیل وغیرہ، اور قابل تعریف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو مومن ہیں، جن کے پکا علم ہے، جو ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، یعنی قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعریف بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر عظیم عطا کریں گے کہ جن کے پاس حقیقت واضح ہو جائے، ان کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچ جائے اور وہ حق اور سچ دیکھ کر اس کو قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس سے پچھلے والی آیات میں ان اہل کتاب کا ذکر تھا جو کفر پر جمے ہوئے تھے، تو ان کو دردناک عذاب کا کہا گیا تھا کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حقیقت دیکھنے کے بعد فوراً سے قبول کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم کی بشارت دے رہے ہیں۔ اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 163 اور 164 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر مکہ بھیجا، عرب میں بھیجا۔ اب یہ مکہ والوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ یہ کیا دنیا میں نئی چیز آ گئی کہ کوئی اللہ کا پیغمبر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، تو یہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آ گئے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس والی آیت میں یہ بات سمجھا رہے ہیں انسانوں کو کہ دیکھو، محمد کو پیغمبر بنانا دنیا میں کوئی نئی بات نہیں، بلکہ محمد سے پہلے بہت سے ایسے پیغمبر آئے ہیں جن میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، جن کو یہ مکہ والے خود بھی مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ جو مکہ والے بے شک شرک میں تھے، مکہ والے شرک میں مبتلا تھے، لیکن وہ پھر بھی حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو مانتے تھے، کیونکہ ان دونوں نے ہی بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور ان کی کچھ تعلیمات کے مطابق یہ لوگ بھی عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنانا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، ان سب کو بھی اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ تو جس طرح ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو اب ہم اس آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اسکرین پر آپ دیکھیں۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، یعنی جس طرح نوح علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی، اسی طرح اے محمد اسی طرح وحی آپ کے پاس بھی بھیجی، آپ کے پاس بھی ہمارے پیغامات آپ تک آتے ہیں۔ اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی جتنی بھی اولاد جو پیغمبر تھے، ان پر بھی اللہ نے اپنی وحی بھیجی تھی۔ اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، یعنی عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان کے پاس بھی اللہ کے پیغامات، اللہ کی وحی ان کے پاس بھی
آتی تھی، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر داؤد علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ داؤد کو ہم نے آسمانی کتاب زبور دی تھی، جو موجودہ دور میں بائبل ہے. تو اس بائبل کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جو بعد کے لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر دیا ہے. تو پوری بائبل نہیں، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو برحق ہیں، اس کا بھی ادب احترام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. لیکن بائبل کے اندر بعد کے لوگوں نے اس کے اندر اپنی مرضی کی چیزوں کو شامل کر دیا ہے. تو موجودہ دور کی جو بائبل ہے اس کو زبور کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں. یعنی بہت سے رسول تو ایسے ہیں جن کے واقعات ہم آپ کو سنا چکے ہیں، جیسے کہ موسیٰ کا واقعہ، آدم کا واقعہ، یونس کا واقعہ، یوسف کا واقعہ، عیسیٰ کا واقعہ، ہارون کا واقعہ، سلیمان کا واقعہ، ایوب کا واقعہ. ان تمام پیغمبروں کے واقعات ہم آپ کو سنا چکے ہیں. یونس کا واقعہ، اور کیا نام ہے، نوح کا واقعہ، عاد کا واقعہ، سمود کا واقعہ، صالح کا واقعہ، ان تمام کے واقعات ہم آپ کو سنا چکے ہیں. کہہ رہے ہیں اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے. نہیں، بہت سے رسول تو ایسے بھی ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں سنائی نہیں. تو یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے کہ قرآن جو ہے وہ راہ ہدایت والی کتاب ہے. یعنی کہ اس قرآن سے انسان کو ہدایت کا سامان ملتا ہے. یہ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں کہ یہاں پر ہر پیغمبر کا ذکر ہو کہ فلاں پیغمبر تھے، ان کے یہ نام تھے، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن یہاں پر انسان کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، تبھی اللہ آپ سے خوش ہوگا. کہتے ہیں اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے کہ موسیٰ سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوا. اب اس کی کیا کیفیات ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اور اس کا ہمیں قرآن حدیث سے ذکر واضح طور پر ہمیں نہیں ملتا. بس ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے بات کی، راہ راست بات کی. اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. بہت سے مفسرین نے اس کی بہت زیادہ اپنی تفسیر کی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی کیا کیفیات ہیں جو بھی ہیں اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. بس ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ سے براہ راست بات کی ہے. اب ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أوحینا إِلَى نوح والنبیین من بعده وأوحینا إِلَى إبراہیم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعیسیٰ وأیوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 165 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اور اس سے پہلے ہم نے 163 اور 164 کو پڑھا اور سمجھا تھا، اور اس کا خلاصہ یہی تھا کہ اللہ نے کچھ پیغمبروں کا ذکر کیا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا، حضرت ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، یعقوب کا، ان کی اولاد کا، عیسیٰ، موسیٰ اور کیا نام ہے، سلیمان، داؤد. ان سب پیغمبروں کا اللہ نے ذکر کیا تھا. اور پھر آگے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے محمد یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے واقعات ہم آپ کو سنا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پیغمبر ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے. اب اس والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے.
یعنی یہ تمام پیغمبر جن کا پچھلی 2 آیتوں میں ذکر ہوا ہے، یہ سب وہ پیغمبر تھے جو لوگوں کو ثواب کی خوشخبری سنانے والے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی دنیا میں اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی مان کر زندگی گزارتے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت دے گا، تم نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے، اگر اچھی زندگی ابھی نہیں گزاری تو اچھی کی زندگی اگر گزار لوگے اب سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ یعنی اگر کوئی انسان جو ہے وہ گناہ والی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ رسول ان کو ڈراتے ہیں کہ اپنی زندگی کو چھوڑ دو، اگر چھوڑ دو گے تو تمہیں جنت ملے گی، نہیں چھوڑو گے تو اس کی سزا میں تمہیں دوزخ ملے گی، وہاں تمہاری پٹائی ہوگی، وہاں تمہیں ڈنڈے لگیں گے۔ تو اگر تم پٹائی سے بچنا چاہتے ہو، ڈنڈوں سے بچنا چاہتے ہو تو گناہ والی زندگی چھوڑ دو۔ تو یہ رسول جو ہیں وہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے ڈراتے بھی ہیں۔ تو اللہ نے خوشخبری اور ڈرانے والے بنا کر ان رسولوں کو بھیجا تھا جن کا ذکر پچھلی 2 آیتوں میں ذکر ہے۔ اچھا، یہ کیوں اللہ کیوں لوگوں کے پاس رسولوں کی تعلیمات بھیج رہے ہیں کہ رسول جو ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی تعلیمات بتائیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے تم سے کہ تم توحید پر چلو، اس کی مان کر چلو، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یعنی جب کل قیامت برپا ہوگی تو نافرمان لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، کہ اگر وہ لوگ اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر دیتے کہ اگر ہمارے پاس دنیاوی زندگی میں کوئی رسول آ چکا ہوتا اور اس نے ہمیں صحیح راہ بتائی ہوتی تو ہم اس کی بات مان لیتے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیتے، اور اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزار لیتے، اگر کوئی رسول ہمارے پاس آتا تو آج ہم قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نیا میں نے بھیجا تھا، میں نے رسول کو بھیجا تھا، رسول کی تعلیمات کو بھیجا تھا، میں نے اپنی تعلیمات، میں نے اپنے پیغامات تم تک پہنچائے تھے، تمہارے پاس رسول بھی آئے تھے اور وہ تمہیں بتاتے رہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی یہ تعلیمات ہے، اللہ تمہاری زندگی میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہے، لیکن تم نے جو ہے ان رسولوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اس سے منہ موڑا اور اس سے اعراض کیا، اس لیے تمہیں آج ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے ان رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ لوگ کل قیامت کی دن اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر دیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اور واقعی یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، تو اللہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے پاس بتانے والے آئے تھے، یہ رسول موجود ہیں، انہوں نے تم تک تعلیمات پہنچائی تھی، لیکن تم نے ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا تھا۔ اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سپر پاور ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا اقتدار ہے، ہر چیز کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کی حکمت بھی کامل، اللہ جو کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے فائدے چھپے ہوتے ہیں اور بہت بڑی بڑی راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ تو اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 167، 168 اور 169 کو پڑھیں گے، یعنی آج 3 آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس باری آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ جان بوجھ کر حقیقت واضح ہونے کے باوجود ان تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی
اور انہوں نے حقیقت جان لی کہ ہاں آپ کی تعلیمات حق اور سچ ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے شیطان کی باتوں کو مان کر کفر اپنا لیا، اور اپنانے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے وہ روکتے رہے کہ بھائی اسلام قبول نہ کرو، پیغمبر کے دین کی بات نہ مانو، کفر اپنا لیا، اور لوگوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کفر پر جمے رہو اور اسلام قبول نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ایسے کافر لوگ، ایسے نافرمان لوگ، ایسا کفر اختیار کرنے والے لوگ بھٹک کر بہت دور گمراہی میں جا چکے ہیں کہ اب ان کا واپس پلٹنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود سے اپنے ارادے سے گمراہی والا راستہ، کفر والا راستہ اپنا لیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے کہ خبردار اگر تم نے اسلام قبول کیا تو تمہارا حشر نشر بگاڑ دیں گے، تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے اور تمہیں ہم برباد کر دیں گے، تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں کہ اسلام قبول نہیں کرنا، اللہ کے سچے دین کے راستے کو قبول نہیں کرنا۔ خود بھی کفر ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، دوسروں کو بھی وہ روکتے ہیں۔ اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے، یعنی ایسے کافر لوگ جو خود ان لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافر لوگوں کو بخشنے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے، اور نہ اللہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ کوئی ان کو بچاؤ کا راستہ دکھانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کسی بھی اعتبار سے مدد کرنے والا نہیں ہے جو لوگ کفر کا راستہ اپناتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان لوگوں کا جو راستہ ہے اللہ ان کو کوئی اور راستہ نہیں دکھائے گا، یعنی یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے نا، اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اور راستہ نہیں دکھائے گا، صرف دوزخ کے راستے کے سوا اللہ ان کو کوئی اور راستہ نہیں دکھائے گا، سوائے دوزخ کے راستے کے، یعنی اللہ ان کو دوزخ کا راستہ ہی دکھائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں دکھائے گا ان کے کفر کی وجہ سے، اور جس دوزخ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس دوزخ کی آگ میں یہ کافر لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو عذاب دے تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، اللہ کے لیے تمام کافروں کو عذاب دینا، تمام کافروں کو دوزخ میں ڈالنا یہ اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ تو اب ہم ان تینوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 170 یعنی 170 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہر وہ انسان جس تک دین اسلام کی تعلیم پہنچی ہے، پیارے آقا کا نام پہنچا ہے، کلمہ پہنچا ہے، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، محمد کے دین کو قبول کر لو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، اس سے میں تمہارے لیے بہتری اور خیر ہے، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں قرآن نے یہ پیغام دے دیا کہ اگر اسلام کی بات مان لو گے تو تمہاری خیر ہے، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو تمہارے پاس آ چکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، یعنی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے رسول تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کے پیغامات لے کر، تو اب تم
ایمان لے آؤ۔ تو اب رسول اور اس کی تعلیمات پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی چیز تمہارے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، لہٰذا رسول پر ایمان لیا، ان کی تعلیمات کو تسلیم کر لو، ان کو آخری پیغمبر مان لو۔ اور اگر تم لوگ کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لوگے؟ یعنی اگر تم لوگ رسول کی بات نہیں مانتے اور اپنی کفر کی حالت میں ہی جمے رہو گے، اڑے رہو گے، تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، تمہاری کفر کی وجہ سے اللہ کی شان میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں خود ہی نقصان پہنچے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تم اللہ سے بچ نہیں سکو گے۔ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، یعنی تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور تمہارے کفر کی وجہ سے تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، وہ سب کا سب مالک اللہ ہی کے ہے۔ اور اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کی کیا سوچ ہے، اللہ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ اور اللہ حکیم بھی ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر، اللہ کے ہر فیصلے پر کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بھلائی اور بہتری چھپی ہوتی ہے۔ تو اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔